وہ خاص چیز ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کسی کی دوستی نفع نہ دے گی سوائے ان لوگوں کے جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، تو ان کی دوستی اس دن بھی بندے کو خالی نہیں چھوڑے گی۔ امام احمد بن حنبل جانتا تھا، ابو حنیفہ جانتا تھا، امام شافعی جانتے تھے، امام مالک جانتے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک جانتے تھے، سفیان بن عیینہ جانتے تھے، سفیان ثوری جانتے تھے، مصر بن کدام جانتے تھے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ہم جب ان کے پاس جائیں گے تو دین کا حقیقی تصور بھی ہمیں ملے گا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران بھی ہو کر لوٹیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا علم کے بڑے بڑے امام و بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ حاضری کیوں دیتے تھے؟ تقویٰ کیا ہے جس کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جب کوئی ساتھی کسی دوسرے ساتھی کو نفع نہیں دے گا لیکن تقویٰ والے اس دن بھی بندے کو نفع دیں گے، تو وہ تقویٰ کیا چیز ہے آخر میں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا، رسول کی شان بیان فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ بندے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آج کا ایک استاد، ہم سکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استاد صرف ہمیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، یا یہ مثال لے لیں، مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قاری صاحب ہمیں صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی، قرآن پڑھا دیتے ہیں، حفظ کرا دیتے ہیں، ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، تجوید و قرات سکھا دیتے ہیں۔ ہم کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں حکمت کی باتیں سکھانا شروع کرتے ہیں، علاج بتانا شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے والا استاد جو ہے، یہ قرآن تو پڑھاتا ہے، بندے کا تزکیہ نہیں کرتا، بندے کے نفس کو پاک نہیں کرتا۔ میڈیکل کالج میں، طب میں جانے والا اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ وہاں سے طب تو سیکھ کے آتا ہے، حکمت تو سیکھتا ہے، لیکن اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب کی تعلیم دینے والے تو آج بھی ہیں، حکمت سکھانے والے تو آج بھی ہیں، لیکن ایک کتاب کی تعلیم دینے والا وہ تھا، ایک حکمت کی تعلیم دینے والا وہ تھا، جس کی بارگاہ میں جو بندہ حاضر ہوا تو اسے کتاب کی تعلیم بھی ملی، اس کے سامنے آیات کی تلاوت بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ اس کا تزکیہ نفس بھی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا، لوگوں تم یوں کہتے ہو کہ وہ مدینے میں رہنے والا میرا آقا وہ ہمارے جیسا ہے، اگر تمہارے جیسا ہوتا تو آج کتابیں تو تم بھی پڑھا رہے ہو، آج حکمت کی تعلیم تو تم بھی دے رہے ہو، لیکن تمہارے پاس آنے والا بندہ جب آتا ہے تو جب یہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا بنا ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کی خواہشات ابھر آتی ہیں۔ کوئی حکمت کی تعلیم سیکھ کے جاتا ہے، نظریہ یہ بناتا ہے کہ لوگوں کا علاج بعد میں کروں گا، پہلے اپنی فیس اتنے روپے مقرر کروں گا۔ نفسانی خواہش بڑھ گئی نا؟ کیوں بھائی؟ قرات کرنے والا قاری صاحب قرآن پڑھ کے جاتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن آ کے وہ اس فیلڈ میں جب آتے ہیں تو یہ نظریہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب میں اچھی قرات کرنے لگ جاؤں گا لوگ مجھے پروگراموں میں بلانا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ عالم صاحب تقریر کرتے ہیں، مولوی صاحب 9 سال 10 سال 12 سال مدرسے میں لگاتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ذہن کیا ہوتا ہے کہ اگر زور لگاؤں گا، اچھی باتیں بیان کروں گا، مسجد کی امامت مل جائے گی، خطابت مل جائے گی، تقریریں کرنا شروع کروں گا، لوگوں کا مجمع مجھے بلانا شروع کر دے گا۔ اپنی نفسانی غرض سے پہلے آ گئی نا؟ تو لوگوں کے پڑھنے والے لوگوں کے پاس
کے حکمت کی تعلیم حاصل کرنے والے، لوگوں کے پاس آ کے کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے جب وہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کا تزکیہ نہیں ہوتا، ان کی نفسانی خواہشات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہستی تھی کہ جس کی بارگاہ میں آنے والا آتا، جب مصطفیٰ کے سامنے بیٹھتا تو ساری کثافتیں دور ہو جاتی، دل بے غرض ہو جاتے، دل نور علی نور ہو جاتے، کوئی دنیاوی منفعت ان کے سامنے نہ رہتی، کوئی دنیاوی مقصد ان کے سامنے نہ رہتا، کوئی دنیاوی فائدہ سامنے نہ رہتا، بس صرف ایک دھن سوار ہوتی، کوئی بھی ایسا کام کرو جس سے کملی والا راضی ہو جائے اور کملی والے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور کوئی مطلب پتہ یہ چلا کہ وہ حبیب علیہ السلام جو بشریت کے جلوے میں ہمیں جلوہ کرا رہے ہیں، وہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ اگر عام انسانوں جیسے انسان ہوتے تو پھر جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والا خالی نہ جاتا تھا، یہ انسان بھی تو اپنے آپ کو ویسا ہی کہتا ہے نا، پھر اس کے پاس آنے والا وہ بھی سب کچھ اپنا جھولی بھر کے چلا جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ان جیسے نہیں ہیں، وہ ان جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شان جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ کسی انسان کی عقل جو ہے وہ اس شان کو حاصل نہیں کر سکتی، کسی انسان کی عقل اس شان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ارے انسان تو رہ گئے انسان، ملائکہ کا سردار جبریل امین جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچتا ہے، وہ نوری پیکر جب وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی مصطفیٰ کی شان کا احاطہ نہ کر سکا، اور مصطفیٰ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اب مصطفیٰ کی شان کیا تھی یہ صرف خدا کو پتا تھا یا خدا کے مصطفیٰ کو پتا تھا؟ یہی بات تو نبھانی نے لکھی ہے جواہر البحار کے اندر۔ میں نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ نبھانی نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت علی حضرت سیدنا اویس کرنی کی خدمت میں حاضر ہوئے جبہ مبارک لے کر، تو اویس کرنی نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی باتیں سناؤ۔ اب عمر نے اور علی نے ساری باتیں سنانا شروع کر دی، سناتے گئے، اویس سنتے گئے۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئیں تو اویس کرنی فرمانے لگے یار اور کوئی بات سناؤ حضور کی۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی نے فرمایا یہ انہی کی باتیں تو ساری کی ساری سنا رہے ہیں۔ تو اویس کرنی نے جواب دیا یہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہ تو صرف محمد کا ایک پرتو تھا، یہ جو تم نے بیان کیا ہے عمر کی ساری زندگی۔ کیوں بھائی عمر کی شان جانتے ہو نا کیا ہے؟ کیوں بھائی جانتے ہو نا؟ کعبے کے اندر کھڑا ہو کے عمر تڑیاں لگایا کرتا تھا، کعبے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نا تو وہ تڑیاں لگایا کرتا تھا، عام آدمی نہیں تھا وہ بھی۔ یہ تو نادان حضور علیہ السلام کی مثل بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو عمر کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ عمر کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا اعلان فرمایا اور اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو وہ عمر کعبے کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ عجیب سلسلہ شروع کیا ہے اس بندے نے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے اپنی دعوت اسلام دکھاتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس عمر نے تلوار کھینچی اور کہنے لگا آج میں دیکھتا ہوں آج اس دنیا میں یا عمر نہیں ہے یا محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی تھی، اللہ کی ذات دیکھ رہی۔ فرمایا عمر میرے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میرے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، میرے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، میرے گھر میں کھڑے ہو کے مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ چل تو کہتا ہے نا آج مصطفیٰ کی ذات نہیں رہے گی، لیکن سن میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا اس کی ذات باقی نہیں رہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرا حبیب جو بھی تیرے مقابلے میں آیا اس کی ذات نہیں رہے گی۔ عمر سن جو میرے مصطفیٰ کے سامنے آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن عمر کیوں نیست و نابود نہیں ہوا؟
نیت تو کر لی تھی نا مصطفیٰ سے مقابلہ کرنے کی. نیت ابو جہل نے کی، تباہ ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا. نیت ابو لہب نے کی، نیست و نابود ہو گیا. نیت ولید بن مغیرہ نے کی، نیست و نابود ہو گیا. نیت دوسرے کفار نے مشرکین نے کی، نیست و نابود ہو گئے. عمر نے نیت کی تو عمر کیوں نہیں نیست و نابود ہوا؟ اس لیے کہ عمر کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ چکے تھے. عمر کے لیے میرے آقا کے ہاتھ اٹھ چکے تھے. عمر کے جانے سے پہلے، عمر کی تڑیاں لگانے سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. تو جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے فرمایا عمر قانون تو یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن چونکہ تیرے لیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، تجھے نیست و نابود نہیں کرتے، تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے ڈال کے مصطفیٰ کا غلام